میں تمہیں پہلے ہی سمجھا دوں، اس بارے میں سوچنے کی دوبارہ ہمت مت کرنا، کیونکہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دوں گا؟ کیا تم انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ میرے بھائی جان کی وہ آخری نشانی ہے۔ میں کبھی بھی علی کو اس زیادتی سے نہیں گزرنے دوں گا۔ دعا تم اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے جان لو، اور میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ صبح سویرے دعا نے ناشتے کے دوران مجھ سے یہ سب کچھ کہا۔ میں بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا، لیکن اس کی یہ بات میرے دل سے نہ اتری۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ علی سے نفرت میں آ کر ایک ایسا قدم اٹھا لے گی جس کی وجہ سے میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ آخر میں دعا یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ جاننے میں مجھے بہت دیر ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے دعا کو سمجھا دیا ہے، وہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ یہ بات یہی ختم نہیں ہو چکی ہے، لیکن یہ سب کچھ میری غلط فہمی تھی۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں اپنے معمول کے مطابق پورا دن آفس میں کام کرتا رہا۔ شام کو جب تھکا ہارا گھر لوٹا تو دعا مجھے صحیح طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صبح ناشتے پر ہونے والی بات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بھی اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ علی میری بھابھی اور بھائی کی واحد اور آخری نشانی تھی۔ میں اس کو کیسے دعا کے کہنے پر کسی یتیم خانے میں چھوڑ سکتا تھا؟ دعا کی اس بات سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی تھی، اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ بات بہت عام ہے، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس کے ان الفاظوں نے مجھے کس تکلیف سے گزارا ہے۔ کیا میں وہ وقت بھول جاتا جب میرے بھائی نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور میری ساری ذمہ داری میرے بھائی نے اٹھائی؟ میں کیسے اتنا احسان فراموش ہو سکتا ہوں؟ کیسے ان کے احسان بھول جاؤں اور ان کے بچے کو بے یار و مددگار یتیم خانے میں چھوڑوں؟ یہ سب کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں علی کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کبھی بھی ان دونوں کے ساتھ فرق نہیں کیا، اور یہ سب برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ جب بھی میں علی کے منہ کی طرف دیکھتا، مجھے میرے بھائی فرقان کی یاد آتی۔ ان کا ہنستا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میرے والدین بچپن میں ہی ہم دونوں بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی رک گئی ہو، آگے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ لیکن تب ایک شخص تھا، ایک رہنما تھا، ایک مہربان انسان تھا، جس نے مجھے نہ صرف سنبھالا بلکہ مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا، مجھے لوگوں سے لڑنا سکھا دیا، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا سکھا دیا۔ میری تعلیم و تربیت کی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی فرقان تھا، جس نے نہ صرف ایک بھائی کا کردار نبھایا بلکہ وہ ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو پھر میں کیسے اتنا بے حس ہو جاؤں اور ان کے احسانات کو بھول جاؤں جو انہوں نے میری ذات پر کیے تھے؟ مجھے میرے والدین کی موت کا صدمہ آج تک نہیں بھولا تھا، اور پھر بھائی جان نے جو میرے لیے قربانیاں دی تھی، ان کا تو کوئی نعمل بدل بھی نہ تھا۔ میرے والد دل کے مریض تھے، ان کے دل کی دھڑکن ہر وقت تیز رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو چند دن بتائے تھے، کہا تھا کہ کبھی بھی ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لاکھوں روپے ان کی سرجری کے لیے مانگے۔ ہم کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ہم ابا جان کی سرجری کروا سکتے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں، تو ہم مایوس ہو کر ابا جان کو گھر لے آئے۔ میری عمر تقریباً 5 سال کی ہوگی۔ میں سب جانتا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں مجھے میرے والدین کی تکلیفوں کے بارے میں اندازہ ہو چکا تھا۔ بھائی جان اکثر روتے ہوئے مجھے اپنے دکھوں کی کہانی سناتے اور کہتے کہ میں کیا کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ خود کو دن رات کام میں لگا لوں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پاؤں گا
جتنے ابا جان کی سرجری کے لیے ڈاکٹر نے مطالبہ کیے ہیں۔ میری زندگی میں بہت عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی اذیت کی بات ہو گئی؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں۔ نہ تو کہیں سے نوکری مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ جب فرقان بھائی مجھ سے اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں تو میری بھی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ ہم اکثر اپنی والد کی بیماری کو لے کر اکیلے بیٹھ کر ان کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، لیکن صرف بات کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنے بابا جان کو کھو نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت خدا سے دعائیں مانگتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک وہی ذات ہے جو ابا جان کو اس مصیبت سے آزادی دلوا سکتی ہے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس چیز کی امید مجھے تھی تو صحیح، لیکن دل میں ہر وقت ایک خوف ستاری رہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جب ہم دونوں بھائی تھے اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا، اپنے کلینک میں بلا کر رپورٹ دیکھتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ اب آپ کے والد کے پاس بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، ہم چاہ کر بھی ان کی جان نہیں بچا سکتے۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ نے ان کی زندگی کو لمبا رکھا ہوا ہے تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اب تو حالات جہاں تک آ چکے ہیں کہ سرجری کے لیے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے سرجری کے لیے پیسے نہیں دیے یا پھر آپ لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا وارث زندہ رہے۔ جب ڈاکٹر نے اس قسم کی بات کی تو میرے بھائی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں سمجھ تو رہا تھا کہ بات بہت پریشانی کی ہے، لیکن اتنی گہری بات ہے اس کا اندازہ صرف میرے بھائی کو تھا۔ بھائی نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ ایسی کون سی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے پیسے کو پیارا سمجھے یا پھر ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے تڑپتا اور مرتا ہوا دیکھے۔ خیر، اسی طرح ڈاکٹر اور بھائی جان کی کافی دیر گفتگو ہوئی۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ابا جان کے پاس کچھ ہی دن ہیں۔ ان کی اب طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ سرجری بھی اب ان کے لیے مؤثر نہ تھی، کیونکہ سرجری کرنے کے لیے کافی ہمت، طاقت اور خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سارے میرے والد کے پاس نہ تھے۔ اس شام ہم رپورٹس لے کر نا امیدی اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے اپنے چہروں پر سجا کر واپس آئے تھے۔ اماں جان کو اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ ابا جب سے گھر پر بیٹھے تھے، اماں نے محلے کے ایک دو گھر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا تھا۔ ہر چیز ختم ہو گئی تو ماں جان نے گھر کی ذمہ داری اٹھائی اور ہمارے اخراجات پورے کرنے شروع کر دیے۔ وہ جو پیسہ کما کر لاتی تھی، اس سے بابا جان کی دوائیاں اور گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اس پر بھی ہم ہر وقت شکر ادا کرتے تھے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے اور کہتے ہیں خدا بس تو صحت والی زندگی ہمارے باپ کے نام کر دے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں کہاں تھا۔ ابا جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن ان کے لیے مزید تکلیف اور پریشانی کا باعث تھا، اور ہم سب کچھ جانتے تھے۔ جو تکلیف فرقان بھائی اور میرے دل کے اندر تھی، شاید اس کا کوئی اندازہ نہ کر سکتا تھا۔ بہت کم عمر میں بہت بڑا ہو چکا تھا۔ میرا بچپنا ختم ہو چکا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ اور خواہشات بالکل مٹ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میں جوان ہو چکا ہوں۔ ابھی تک میرے سر پر کوئی ذمہ داری نہ آئی تھی۔ میرے والدین بھی زندہ تھے، بہت شفقت اور پیار کرنے والا بھائی بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی ایک کمی سی رہتی، اور یہ کمی ہر وقت میرے چہرے پر اداسی اور پریشانی کا باعث بنتی رہتی تھی۔ خیر، اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ابا جان کی حالت ویسے کی ویسی ہی تھی، علاج بھی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر جو معمولی دوا دیتے تھے ہم وہ ابا جان کے لیے لے آتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ تھا۔ کاش اس وقت ہمارے پاس پیسے ہوتے یا پھر سرجری کے علاوہ ابا جان کا علاج کسی اور دوا میں ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ خیر، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔
ان کی زندگی ہی اتنی تھی۔ ایک دن بابا جان کی طبیعت بے حد خراب ہوئی۔ بھائی جان اور میں ڈر گئے۔ ہمیں لگا کہ واقعی میں اب ہم اپنے باپ کو کھونے والے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہوا کہ جب ہم اسپتال لے کر گئے اور ڈاکٹر جان نے ابا جان کا معمولی علاج کیا تو ابا جان بالکل تندرست ہو گئے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی معجزہ ہو گیا، یا پھر ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ ہماری دوائیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں، کیونکہ ابا جان پچھلے 4 مہینوں سے جس حالت میں جا رہے تھے، ان کو دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ وہ کبھی چل پائیں گے یا پھر کبھی صحت مند ہو پائیں گے۔ لیکن اب ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ابا جان کی یہ حالت دیکھ کر ہم دونوں بھائیوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یقین ہو گیا کہ خدا واقعی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ابا جان کو جب ہم بالکل صحت یاب دیکھتے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ خدا تعالیٰ کے شکرانے ادا کرنے لگے۔ جو ڈاکٹر ہمیں ڈراتا تھا اور سرجری نہ کروانے کی وجہ سے ہمیں کوستا تھا، اس ڈاکٹر پر بھی حیرانی ہوئی کہ اس نے ہمیں اتنا خوفزدہ کیا، حالانکہ ابا جان تو بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ہم ابا جان کو کہیں بھی نہ جانے دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے اس ہوٹل میں کام کریں جہاں پر وہ پہلے بھی کام کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے منع کر دیا کیونکہ یہ سب کرنا اب مناسب نہ تھا۔ اب کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ ٹھیک ہوئے تھے اور اب ہم انہیں کام پر کیسے بھیج سکتے تھے۔ فرقان بھائی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ٹائم ابا کی جگہ ہوٹل پر جاتے تھے۔ وہاں پر وہ ہوٹل کی صفائی کرتے اور برتن دھوتے تھے، اور اماں جان 2-3 گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ موجود ہوتا۔ اسکول ابھی تک نہ گیا، دل کرتا تھا کہ پڑھوں۔ باقی بچوں کو جب میں پڑھتا دیکھتا، وہ پڑھنے جا رہے ہوتے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوتے، تو ان کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کے حالات کو دیکھتا، یہ اپنی ماں کو مشکلوں میں دیکھتا، تو میں خاموش ہو جاتا اور یہ خواہش بالکل چراغ کی طرح بجھ جاتی تھی، جس کو کئی بار جلانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ خواہش پیدا نہ ہوتی تھی، کیونکہ اماں جان کے پیسوں سے صرف ابا جان کا علاج ہی ہو رہا تھا۔ بھائی جان جو پیسے کما کر لاتے تھے، اس سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہم سے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں جان صبح کی جاتی اور مغرب کی اذان کے وقت واپس آتی تھی۔ ایک گھر سے نکلتی تو دوسرے گھر میں چلی جاتی، دوسرے گھر سے نکلتی تو تیسرے گھر میں کام کر کے ہی واپس آتی تھی۔ بھائی جان صبح سویرے اسکول جاتے، پھر وہ وہاں سے چھٹی لے کر ڈائریکٹ ہوٹل پر چلے جاتے تھے، پھر ایک ساتھ واپس آتے تھے۔ میں گھر پر موجود ہوتا، ابا جان کا خیال رکھتا، ان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہونے پر وہ چیز لا کر دیتا تھا۔ اسی طرح دن گزر گئے۔ ایک صبح بہت خوبصورت اور وہ رونق صبح، یہ میری زندگی کی ایسی صبح تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ میں اپنی نیند سے بیدار ہوا، اماں جان میرے ساتھ تھی، بھائی بھی سو رہا تھا، ابا جان بھی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ہر چیز اپنے معمول کے مطابق تھی۔ میری زندگی میں سکون تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، اماں جان کے بازو پر سر رکھا اور ان کو گلے سے لگا کر سو گیا۔ دل کر رہا تھا کہ اماں کو چھوڑوں نہیں۔ آج اماں جان پہ مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج اماں جان کام پر نہ جائیں، گھر پر ہی میں ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ اس سے پہلے کہ مجھے کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اماں جان گھر پر رہیں، کام پر نہ جائیں، یا میں ان کے ساتھ رہوں۔ آج اچانک میرے دل میں ان کے لیے بے انتہا محبت جاگی۔ میں ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اماں بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے چھوڑو، کام پہ جانا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے، تمہارے بھائی کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن میں بار بار ان کے گلے سے چپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اماں نے
اپنی شفقت بھرے ہاتھوں سے میرے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا، بیٹا بس پوری رات گزر گئی ہے، اب اٹھو، اپنے باپ کے لیے پانی بھر کر لاؤ، ان کا منہ ہاتھ دھلواؤ، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، اور کام کے لیے بھی جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر تمہارے بھائی کو بھی تو اسکول جانا ہے نا، اٹھو شاباش، ضد نہیں کرتے، میری جان تم اٹھو۔ جب اماں نے اتنی پیار سے مجھے سب کچھ کہا تو میں اٹھا اور معمول کے مطابق کام کرنے لگا، لیکن میں بار بار اماں جان کے چہرے پر دیکھ رہا تھا ایک عجیب و غریب اداسی اور پریشانی نے مجھے اماں جان کے چہرے پر نظر آنا شروع کر دیا۔ میں اماں جان کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ اماں جان، آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ کی آنکھیں عجیب و غریب لگ رہی ہیں۔ اماں مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا گھر کی پریشانیاں کافی نہیں ہیں، بس تمہارے باپ کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم اسکول آج سے جانا شروع کر دو۔ میری بات تمہارے بھائی فرقان سے ہو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ جلدی اپنی مس سے بات کرے گا، اور کل اس نے اپنی مس سے بھی بات کر لی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے آنا، تم آج ہی جانا، میں اس ماہ کی کوشش کروں گی کہ کچھ پیسے بچے، تمہاری یونیفارم اور بیگ لوں گی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم بہت بڑے آدمی بنو، بزنس مین بنو، جو تمہارے بچے پرسکون رہیں۔ جس طرح میں اپنے بچوں کی خواہشات کو ہر روز دباتے ہوئے دیکھتی ہوں، ایسا وقت تم لوگوں پر نہ آئے۔ تم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرو، اپنے بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دو، اور پڑھائی پر زور دے کر پڑھنا۔ دونوں بھائی میری بات کو سنو، میں تم دونوں کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے باپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرا کوئی پتہ نہیں، مجھے کب کچھ ہو جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر اماں جان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر دوسرے کمرے میں اپنی چادر لے کر چلی گئی۔ بھائی جان اور میں حیران تھے کہ آج وہ اس طرح کی مایوسانہ باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ خیر، ہم نے اس بات کو معمولی سمجھا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ابا جان کی اب طبیعت ٹھیک ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، تمہارے اسکول کے دن ہیں، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا، بھائی جان آج میں نہیں جا رہا، میرا دل بہت اداس ہے، اس لیے کل سے میں اسکول جاؤں گا، آپ بھی آج مت جاؤ۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت پریشان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہیں پر رہیں، تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزاریں۔ بھائی نے بھی میرے کہنے پر اس دن چھٹی کر لی، اور پھر ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہماری کمر توڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کا دروازہ بجا اور ایمبولینس پر اماں جان کی لاش آ گئی۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اچانک سے اماں کو کیا ہوا؟ تب ہمیں بتایا گیا کہ ایک گھر میں کام کرنے کے دوران سیڑھی سے گری ہے، سر پر شدید چوٹ آئی، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے موقع پر فوت ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، کسی چیز کا ہوش نہ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اور پھر خدا کا غضب یہ ہوا کہ امی کے انتقال کو ابھی 40 دن ہی ہوئے تھے کہ ابا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے تمام مصیبتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بابا جان اور اماں جان جب چھوڑ کر گئی تو تنہائی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اداسی نے مل کر ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا۔ اس وقت ہم دونوں بھائی ٹوٹ چکے تھے، لیکن میرے بھائی فرقان نے اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر مجھے سنبھالا، کیونکہ میں ابو جان اور امی جان کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ مجھے ان لوگوں کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی تھی، اور یہ دن کبھی نہ بھولا جب مجھے میرے والدین کی موت کے بارے میں خبر ملی تھی۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا، میں نے مسکرانا چھوڑ دیا، جینا چھوڑ دیا، دل کرتا تھا کہ خودکشی کر کے مر جاؤں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک شخص میری زندگی میں رہنما بن کر آیا، اور وہ میرے بھائی فرقان تھا۔
میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا تھا؟ بس یہی وجہ تھی کہ میں بار بار دعا کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب انسان کے والدین اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کن حالات اور واقعات سے گزر رہا ہے، یا پھر کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکا تھا، اسی لیے مجھے ہر وقت علی پر رحم آتا تھا۔ میں اس کے قریب قریب رہتا تھا تاکہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو دکھ اور تکلیف میں اور میرا بھائی فرقان دیکھ چکے ہیں وہ دکھ میرا بھتیجا علی نہ دیکھے۔ اسی لیے میں اس کا باپ بن کر اس کی پرورش کرنا چاہتا تھا، لیکن دوا کی بھی بات میں نے آج تک نظر انداز نہ کی تھی۔ وہ اس وجہ سے مجھ سے خفا تھی کہ میں نے نہ صرف اس کی بات کو نظر انداز کیا بلکہ اس کو خواہ بے عزت بھی کر دیا۔ یہ سب کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں دوا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی ہر غلط بات کو مان لوں۔ اسی طرح دن گزرتے کہ دوا کا رویہ اب میرے ساتھ غیر مناسب تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ سمجھ گئی اور جان گئی کہ میں علی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کے باپ کے احسانات اتارنے کا ذریعہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، علی کی پرورش ہی ہے، اور میں اس کو کبھی بھی ایسے ہاتھوں سے جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر علی کا مجھ پر پورا حق بنتا تھا کیونکہ میں اس کا چاچا تھا اور اس دنیا میں میرے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ علی کی تعلیم کے اخراجات اور اس کی فیس بھی میں ہی ادا کرتا تھا۔ وہ آج تک اپنے والدین کا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بھولا تھا جب میرا بھائی اور بھابھی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دی تھی۔ چیخیں اس کے کانوں میں تھی، ان چیخوں کا گونجنا، ان کی آواز علی سے اس کی ساری خوشیاں لے کے لی۔ علی نے مسکرانا چھوڑ دیا، کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا، تنہائی میں رہتا، روتا رہتا اور اپنے دکھ تکلیف چھپاتا رہتا۔ میں نے اس کو محبت دی، پیار دیا، حسن سلوک سے بات کی تاکہ وہ مجھ سے اپنے غم، اپنی ہر بات شیئر کرے، تنہا نہ رہ جائے، اس دنیا کی بھیڑ میں لوگوں کے درمیان پھنس نہ جائے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے، لوگوں سے اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ جو حالات اس کی چل رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کبھی بھی وہ بھول نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا۔ میں نے اس کو جینے کی راہ دکھائی اور اب خدا کا شکر ہے وہ بہت اچھا بچہ بن چکا تھا۔ اس نے پڑھنا بھی شروع کر دیا اور پوری کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اسے کامیاب انسان بنا دوں، جیسا کہ میرے بھائی اور میرے والدین مجھے بنانا چاہتے تھے، اور میں بن بھی چکا تھا۔ میرا بھائی اور علی اس رات مری سے واپس آ رہے تھے۔ علی کو چھٹیاں ہوئی تو علی نے اپنے والدین سے ضد کی کہ اسلام آباد اور مری کی سیر کرنی ہے، کیونکہ اس کے دوست بھی وہاں پر جا رہے تھے۔ جب اس نے اپنے دوستوں سے وہاں جانے کا پروگرام سنا تو اپنے والدین کے سامنے اس ضد کو لے کر بیٹھ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بھائی جان نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا، بھائی جان آپ اس کو لے جائیں، اگلی بار ہم جائیں گے، اس بار چھٹیوں میں آپ چلے جائیں۔ بھائی اس بات سے مطمئن ہوئے، بھابھی جان بھی ساتھ میں تیار ہو گئی اور یہ لوگ 2 ہفتوں کے لیے وہاں پر گئے۔ خوب سارا انجوائے کیا، مستی کی، مزے کیے، لیکن واپسی پر طوفانی بارش نے ان کی راہ گھیر لی اور ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ رات کے 12 بجے اچانک میرے فون پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آج سے پہلے کبھی بھی مجھے رات کے اس وقت کال نہ آئی تھی۔ میں پریشان ہوا، فوراً اپنے فون کی طرف ہاتھ کو بڑھایا۔ جیسے ہی اپنی نیند میں تاروں تار آنکھیں تھوڑی سی کھولی تو مجھے دھندلا سا اپنے بھائی کا نمبر نظر آیا جو فرقان کے نام سے سیو تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کی اور زور لگا کر جب کھولا تو واقعی میں وہ فرقان بھائی کا نمبر تھا۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم آج روانہ ہوں گے اور رات کے کسی بھی وقت ہم پہنچ سکتے ہیں۔
جب میں گھر پہنچوں گا تو دروازہ کھولوں گا، تم فوراً دروازہ کھول دینا۔ جیسے ہی میں نے بھائی جان کا نمبر اپنے فون پر دیکھا اور کال اٹینڈ کیے بغیر ہی بھاگتا ہوا دروازہ کی طرف گیا، سوچا کہ واقعی میں وہ لوگ آ گئے ہیں۔ دروازہ کھولا لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا اگر وہ لوگ آئے ہوتے تو کار کی لائٹ آن ہوتی، روشنی ہوتی، جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تو ایسی کوئی روشنی نہیں۔ خیر پھر بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا، سوچا اسی وجہ سے بھائی نے کار کی لائٹ بند کی ہوں گی تاکہ محلے کے دوسرے لوگ جاگ نہ جائیں، یا پھر کسی اور وجہ سے لائٹ بند کی ہوگی۔ میں نے اپنا فون ہاتھ میں لیا ہوا تھا، فون کی لائٹ آن تھی اور میں دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں دروازے کے پاس ہی تھا کہ دوبارہ بھائی کی کال آنے لگی۔ میں نے دروازہ کھول دیے گا، بھائی جان میں آ رہا ہوں، بالکل پہنچ چکا ہوں۔ دروازہ بھی کھل گیا ہے۔ ایک تو آپ 2 ہفتے سے غائب تھے، اب گھر آ گئے ہیں تو آپ سے صبر نہیں ہو رہا؟ 2 منٹ کے لیے بندہ صبر ہی کر لیتا ہے۔ میں نیند سے ابھی جاگا ہوں اور دروازے پر آ بھی چکا ہوں، صبر رکھیں، میں کھول رہا ہوں، میں نے زوردار آواز میں کہا، یہ سوچ کر کے دروازے کے باہر بھائی کار میں بیٹھے میری آواز کو سن رہے ہوں گے۔ ابھی تک مجھے کسی بات کا اندازہ نہ ہوا تھا کہ مجھے ایک بہت خطرناک خبر ملنے والی ہے، ایک ایسی خبر جو مجھے ایک بار پھر سے یتیم کرنے والی ہے۔ خیر میں نے دروازہ کھولا لیکن بے سود، کیونکہ دروازے کے باہر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں تھوڑا سا باہر نکلا، گلی میں دیکھا کوئی کار موجود ہی نہ تھی، نہ ہی مجھے کچھ نظر آیا۔ میں حیران رہ گیا کہ بھائی جان مجھے کال کیوں کر رہے تھے۔ پھر میں جلدی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور فوراً بھائی جان کو کال بیک کی۔ ابھی میں ان کا نمبر ڈائل کر ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر ان کی کال آنے لگی۔ میں مسکرایا، کال اٹھائی اور کہنے لگا، بھائی جان پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ آپ کی کال آئی، مجھے لگا آپ لوگ گھر واپس آ گئے ہیں۔ میں دروازے پر دوڑتا ہوا گیا لیکن وہاں جا کر دیکھا تو گلی سنسان پڑی تھی۔ پھر دروازہ بند کر کے اندر آیا ہوں، سوچا کال کر کے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کال کیوں کی، تو فوراً آپ کی کال آ گئی۔ جی بتائیے بھائی جان کیا ہوا ہے؟ کیا آج رات پھر بھی آپ لوگ نہیں آ رہے، یا پھر ایک اور ہفتہ رہنے کا پروگرام تو نہیں بنا لیا؟ اب میں بھائی جان سے بات سنے بغیر اپنی بات کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سانس نہیں لیا، مسلسل اپنی بات دہراتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی میری بات کو صرف سن رہا ہے اور بول نہیں رہا، تو میں بالکل چپ ہو گیا۔ میں نے فون پر کہا، ہیلو بھائی جان، فرقان بھائی، کیا آپ سن رہے ہیں؟ تب ایک بہت خطرناک آواز نے میرا استقبال کیا اور وہ آواز سن کر میرے کان پھٹ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا ہے، قیامت آ چکی ہے، کیونکہ موبائل فون پر جو شخص بار بار مجھے کال کر رہا تھا وہ فرقان بھائی نہیں تھے، بلکہ ایک راہگیر تھا جو بھائی جان سے کہ فون سے مجھے ان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کی اطلاع دے رہا تھا۔ ہیلو، کیا آپ اس حادثے میں ہونے والے شخص کے رشتہ دار بات کر رہے ہیں؟ میں ان کا نام نہیں جانتا، لیکن آپ کا نمبر ان کے ڈائل پر پہلے کھڑا تھا۔ مجھے لگا ضرور آپ ان کے رشتہ دار ہوں گے۔ امید ہے آپ میری بات غور اور تسلی سے سنیں گے۔ آپ حوصلہ رکھیے، کیونکہ آپ کے بھائی کا اور ان کی فیملی جو ان کے ساتھ تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شدید چوٹیں آئی ہیں، ایمبولینس کو کال کر دی ہے، وہ اسپتال سے روانہ ہو چکی ہے، تھوڑی دیر تک یہاں پر پہنچ جائے گی۔ کیا آپ اس ٹرمینل کے قریب ہیں؟ جو ٹرمینل ملتان سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اگر آپ یہیں کہیں ہیں تو ہم ان کو سٹی ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی آپ جلد آنے کی کوشش کیجیے۔ یہی کہہ کر اس شخص نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرے کانوں اور دماغ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ تب میں نے اس سے تفصیل پوچھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر شدید طوفانی بارش ہے، سگنل کا مسئلہ ہے،
بہت مشکلوں سے آپ کی کال ملی ہے۔ میں کئی بار آپ کو کال کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور جہاں پر شدید آندھی چل رہی ہے، ہم آپ کے رشتہ داروں کو سٹی ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آپ میری بات سن رہے ہیں، اور بس اس شخص کی یہ بات سنتے ہی میرے فون سے سگنل ختم ہو گئے۔ میرا فون نیچے گر گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ میں حوصلہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا، ہمت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ وقت جاتا ہے جب اچانک مجھے میری ماں کو موت کی خبر دی گئی تھی۔ آج میری حالت بالکل اسی طرح ہو رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے میرے والدین کی موت یاد آئی۔ دل ٹوٹ سا گیا، لیکن مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا کیونکہ اس وقت میرے بھائی کو میری بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں تم سے یہ بھی نہ پوچھ پایا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا۔ اب وہ لوگ ٹھیک ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ یہ سب کیسے پوچھتا۔ اچانک اس خوفناک خبر نے مجھے کسی بات کو سوچنے ہی نہ دیا۔ خیر، میں آہستہ آہستہ سے چلا، اپنے کمرے کا بلب آن کیا۔ میری بیوی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بھی مطمئن ہو کے سو رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بتاؤں۔ دل کر رہا تھا کہ باہر بیچاروں مددگار کہیں بھاگ جاؤں اور اس سچائی کو اپنانے سے انکار کر دوں، لیکن یہ سب نہ کر سکتا تھا۔ جب بلب کی روشنی ہوئی تو اس وقت میری بیوی کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جو خبر مجھے اچانک دی گئی ہے، میں اپنی بیوی کو وہ خبر اچانک نہ دوں، اسے تھوڑا نیند سے بیدار ہونے دوں، اس کے بعد ہی ایکسیڈنٹ کی خبر دوں گا۔ جب میری بیوی پوری طرح سے اٹھی اور میرے لیے پانی لے کر درد کی دوا لے آئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے ابھی بھائی جان کا فون آیا ہے، لیکن فون پر انہوں نے بات نہیں کی۔ کسی راہگیر نے بتایا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لوگ سٹی ہسپتال میں ہیں، ہمیں فوراً جانا ہوگا۔ دوا تو میرے بیٹے کے ساتھ گھر میں پر رہنا، میں فوراً اسپتال کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ لیکن دوا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں اکیلی یہاں پر باقی رات کا وقت نہیں گزار سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ میں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کئی بار کال کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، کئی کالز کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ سگنل کا مسئلہ ہے، تم میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں فوراً روانہ ہو گیا اور تقریباً 45 منٹ بعد میں سٹی ہسپتال پہنچ گیا۔ جو مجھے لوکیشن بھیجی گئی تھی، میں وہاں پر پہنچ چکا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ لوگوں سے مدد لی، نرس سے پوچھا، اس نے مجھے ایمرجنسی روم کا بتایا۔ جب میں وہاں گیا تو ایمرجنسی روم میں میرا بھتیجا علی تھا۔ اس کو دیکھا تو میری سانس پھول گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچے کو شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے بچ جائے گا۔ آپ دعا کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ آیا۔ پھر ایک دم سے میرا خیال بھابھی اور بھائی کی طرف گیا، جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے فوراً نرس کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ میرا بھائی اور بھابھی جان کہاں ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا ان لوگوں کو معمولی چوٹیں آئی ہوں گی اور وہ اپنی پٹی کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے کمرے میں ہوں گے، لیکن جو قیامت نرس نے مجھ پر توڑی وہ مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی اور بھابھی جان کہاں ہیں؟ تب اس نرس نے بتایا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تب میں نے ایکسیڈنٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس بچے کے والدین۔ تو نرس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، وہ لوگ جب اس اسپتال میں آئے تو وہ پہلے سے ہی مر چکے تھے، ان کو فوت ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دیر سے ایمبولینس جانے کی وجہ سے اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی جان چلی گئی۔ خدا تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے بچے کو صحت والی لمبی زندگی دے۔
یہ کہتے ہی ڈاکٹر اور نرس دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں نیچے گر گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ یہ وقت جس طرح میں نے گزارا، صرف اس کا اندازہ مجھے ہی ہے۔ ایک بار پھر زندگی نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ میں خوش تھا کہ بھائی جان کے ساتھ خوشیاں میرے گھر میں روشنی کیے ہوئے تھی، لیکن یہ علم نہ تھا کہ ان خوشیوں صرف چند دن ہے۔ یہ صرف چند دن کی چاندنی ہے، اور پھر ایک ایسی گہری اندھیری رات ہونے والی ہے جس سے میں کبھی بھی گھبرا جاؤں گا۔ بس اسی طرح زندگی گزر گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی کو ہوش آ گیا۔ صبح ہوئی تو کچھ قریبی رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ بھابھی اور بھائی جان کی تدفین ہو گئی اور علی خوش قسمتی سے بچ گئے، لیکن علی کا چہرہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ علی کی تکلیف اور اس کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں یا زندہ نہ رہوں۔ حالات اور واقعات سمجھ سے باہر ہو چکے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ جس میں بھائی جان اور بھابھی دونوں موقع پر فوت ہو گئے۔ خوش قسمتی سے علی بچ گیا، لیکن علی اس بات کو اپنی بدبختی سمجھتا ہے، کیونکہ اپنے والدین کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ وہ جانتا تھا، لیکن اب میں نے اس کو مدد دی ہے، اس کو فرقان بھائی جیسا پیار دیا ہے، اب جینے کی راہ پر لے آیا ہوں۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مجھے آفس کی طرف سے ایک ہفتے کے لیے لاہور جانا پڑا۔ میں جان چکا تھا کہ اب دعا کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کبھی بھی علی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گی۔ میں علی کی ذمہ داری اور اپنے بچوں کی ذمہ داری دعا کے ساتھ پر چھوڑ کر گیا اور ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد آفس کے کام پر چلا گیا۔ وہاں پر میں نے خوبصورت کام کیا، محنت کی، اور جو پروجیکٹ میرے ذمہ لگایا گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر کے گھر واپس آیا تو ایک ایسی خبر مجھے ملی جس کو سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خبر علی کے بارے میں تھی۔ جب دعا نے مجھے بتایا کہ علی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا، ہر جگہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ پولیس اسٹیشن جا کر میں نے رپورٹ درج کروائی، لیکن پولیس والوں کو بھی علی کی خبر نہیں ہوئی۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد مجھے جب مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کچھ دن گھر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ہر وقت علی کے لیے پریشانی رہتی۔ کچھ دن گزر گئے اور پھر ایک دن جب میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گیا اور واپس آ رہا تھا تو ایک معصوم سا نازک سا بچہ بہت میلی کچیلی حالت میں مجھے بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا۔ مجھے اس کو دیکھ کر علی کی یاد آئی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس بچے کی مدد کرنی چاہیے۔ بس اسی لیے میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا آگے بڑھا تاکہ کچھ پیسے نکال کر اس بچے کی مدد کروں۔ جیسے ہی میں آگے گیا اور اس بچے کی شکل دیکھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسے دیکھوں گا، کیونکہ جو بچہ میرے سامنے بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بھتیجا علی تھا، جس کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں فوراً اس کی طرف بھاگا، اس کو گلے سے لگایا، اس کے کپڑے صاف کیے، اس کے منہ پر مٹی تھی۔ میں نے اپنی چادر سے اس کو صاف کیا اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ علی تم گھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے باپ کی جائیداد ہے، اور کبھی بھی اپنے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر تم کیوں گئے؟ تب جو بات مجھے علی نے بتائی، اس کو سن کر میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ جب علی نے مجھ کو بتایا کہ دعا نے اس کو جانے کے لیے کہا تھا، بلکہ دعا نے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ جب میں نے علی کے منہ سے یہ بات سنی تو مجھے دعا پر شدید غصہ آیا، کیونکہ دعا چاہتی تھی کہ فرقان بھائی کی جائیداد بھی ہمارے نام ہو جائے اور علی اس راہ سے ہٹ جائے تاکہ وہ اور اس کے بچے عیش کر سکیں، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اسی وقت وکیل کو کال کی اور کہا، یہ جو جائیداد میرے بھائی فرقان نے اور میں نے مل کر بنائی ہے، تم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔
ایک پورا حصہ علی کے نام کروں کیونکہ اس جائیداد پر صرف علی کا نام ہے، اور دوسرا حصہ میرے اور میرے بچوں کے نام کر دو، یہی بہتر ہوگا۔ وکیل نے میری ہدایات کے مطابق ویسے ہی کیا جیسے میں نے کہا تھا۔ میری نصیحت کے مطابق جائیداد علی کے نام ہو چکی تھی اور ہمارا حق بھی ہمیں مل چکا تھا، اور اس دن کے بعد کبھی بھی دعا نے علی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی اور نہ ہی اس کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ جتنا گھر علی کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، اور علی اس گھر میں برابر کا حقدار ہے۔ لیکن میں نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی دعا سے اچھے طریقے سے بات نہ کی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے میری بات کی نافرمانی کی اور میرے بھتیجے کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، میری یہ بے رخی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا نظر انداز کرنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اس تکلیف سے گزرے جس تکلیف سے میں گزر چکا ہوں، بس اسی لیے میں نے دعا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اور پھر جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اب اس کی سزا پوری ہو چکی ہے اور وہ بار بار مجھ سے معافی مانگتی رہی، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یتیم کا حق صرف یتیم کا ہی ہوتا ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں اس کی جائیداد کی ضرورت نہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور ہو سکے تو علی سے معافی مانگ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اب میری بات دعا کو اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی، یہ میں اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ علی سے بھی دعا نے معافی مانگی اور علی نے معاف کر دیا۔ اب وہ اور ہم اچھے طریقے سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ علی اس گھر کا بیٹا بن چکا تھا، جیسے ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتی ویسا ہی علی کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں ہر وقت علی کی سائڈ لیتا رہتا تھا، ہماری زندگی خوشحال ہو چکی تھی۔ لیکن جب مجھے اپنے پیاروں سے جدا ہونا پڑا، وہ وقت مجھے آج بھی ابھی تک نہیں بھولا، اور اب میں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھائی جان اور میرے والدین کی صورت میں مجھے میرا بھتیجا مل چکا ہے۔